بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی جب ابو طالب تجارت کے لیے شام کو جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا میں بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی۔ یہ راہب علم کا سمندر مانا جاتا تھا۔ اس کا خاندان راہبوں کا تھا۔ اس زمانے کے لوگ اسے سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش والے وہاں سے گزرتے تھے، مگر راہب نے کبھی بھی پہلے قریش والوں کو ٹھہرنے کا نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے سارے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ راہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ سامنے بڑے درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ قافلہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے پاس سارے لوگ ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے۔ جب آپ آئے تو آپ کو درخت کے سائے میں جگہ نہ ملی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگی۔ یہ سارا منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سارے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ آج سب لوگوں کی دعوت ہے۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ پیغام سن کر قافلے میں سے چند لوگوں نے کہا، راہب صاحب ہم تو اکثر یہاں آتے تھے، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کو دعوت نہیں دی، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب لوگ مہمان ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو اچھی بات ہے۔ سارے لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑ گئے تھے کیونکہ آپ بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ راہب کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کی دعوت کی ہے، کہا تھا نا کسی کو پیچھے چھوڑ کر مت آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش والوں نے کہا، ہم سب آئے ہیں، بس ایک لڑکے کو ہم پڑاؤ میں ہی چھوڑ آئے ہیں جو بہت چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا، مہربانی کر کے اسے بھی بلوا لیا جائے۔ راہب نے کہا، میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ قافلے والوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد قافلے والے ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو وہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں لات اور عزیٰ کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات اور عزیٰ کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزیٰ سے ہی ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، پھر خدا کے نام پر بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ ساری باتیں دریافت کی جو ان کی کتاب میں درج تھی۔ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے قمیص کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔
راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی یہ بات سن کر ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا، اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اس کے باپ کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا، یہ درست بات ہے۔ راہب نے پوچھا، اس کی والدہ کہاں ہیں؟ ابو طالب نے کہا، ان کی والدہ کا بھی چند عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ راہب نے کہا، میری مانو تو اپنے بھتیجے کو یہاں سے واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانیوں کو دیکھ لیا تو وہ تمہارے بھتیجے کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ ابن ہاشم لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا تو لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لاتے۔ ایک مرتبہ جب وہ نجومی آیا تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی۔ نجومی ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ نجومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس نجومی کو جب پتہ چلا کہ ابو طالب اس بچے کو لے گئے ہیں تو وہ کہنے لگا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نجومی کے وہ الفاظ سن لیے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔